سوال کیا گیا 3:07 پر ہفتے کی ویڈیو میں بتایا گیا کہ دوسرے سیارے نیپچون، سیٹرن وغیرہ سورج سے دوری کی وجہ سے ان میں اختلاف منظر بالکل نہیں ہوتا۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جس طرح ہماری زمین کا اپنا سورج ہوتا ہے، کیا دوسرے سیارے مرکری، وینس، مارس وغیرہ کے اپنے سورج اور چاند نہیں ہوتے؟ اور کیا ان میں اختلاف المنظر زمین کے سورج کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کئی سوالات جمع ہو گئے ہیں، چلیں میں عرض کرتا ہوں۔ طرح ہمیں جو سورج دکھائی دیتا ہے، یہ ہمارے نظام شمسی میں تو یہی سورج ہے اور اس کے علاوہ کوئی سورج نہیں ہے، لیکن کائنات میں اور بھی سورج موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ہمارے سورج سے بڑے سورج موجود ہیں، لیکن ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور ہمارے سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ اپنی دنیا میں واپس آ جائیں، اپنی کائنات میں رہا اپنے جو ہے وہ طیارے جو ہیں، تو کیا ان کے اپنے بھی چاند ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل۔ زمین کے علاوہ دیگر سیاروں میں بعض سیاروں کے اپنے چاند ہیں، جن میں مشہور و معروف مشتری ہے۔ مشتری کے جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے 12 چاند ہمیں بتائے گئے تھے، اور اب 78 مونز آر ڈسکورڈ، 78 چاند جو ہے وہ دریافت ہو چکے ہیں آخری تحقیق کے مطابق طریقے۔ لیکن بڑے بڑے چاند جو ہے وہ 4 ہیں، اور وہ ہمارے پاس جو امریکہ سے الحمدللہ ٹیلیسکوپ آئی ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ سلسلہ ہوا تھا فلکیات کا علم جو مدنی چینل پر دکھایا گیا، اور اس کو ہماری بھی جو سوشل چینل پر دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں پیر اہل سنت جب تشریف لائے ٹیلیسکوپ کے پاس، تو میں بھی بالکل قریبی تھا، تو میں نے عرض کی کہ آپ دیکھیے، آپ کو مشتری کے آس پاس مزید کچھ چاند دکھائی دے رہے ہیں؟ فرمایا بھائی بالکل، سبحان اللہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ تو امیر اہل سنت بھی بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ 4 چاند جو ہیں اگرچہ وہ بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ خالی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس ٹیلیسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب باقی 78 چاند، ان کے لیے پھر اور بڑی بڑی ٹیلیسکوپ ہے۔ ہماری ٹیلیسکوپ تو دنیا اہل سنت کی سب سے بڑی ہے، اور باقی یہ کہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ کے سامنے تو لازمی بات ہے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے یہ۔ اللہ نے چاہا کوئی ایسا سلسلہ بنا تو ایسٹرونومی لیب بھی بنے گی دعوت اسلامی کی، اور انشاءاللہ اس سے بڑی بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اختلاف منظر بھی پوچھا گیا نا، تو دیکھیے جو اختلاف منظر ہے نا، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی کسی دوسرے سیارے کی وجہ سے یا سورج کی وجہ سے۔ اختلاف منظر ہوتا ہے ہماری زمین کے مرکز کے بجائے زمین کے سطح بالا پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز نیچے ہو کے دکھائی دیتی ہے۔ تو جو چیز قریب ہوگی اس کا اختلاف منظر زیادہ ہوگا، جیسے چاند، اور جو چیز دور ہوگی سورج، اس کا اختلاف منظر کم ہو کے وہ 1 درجے کے بجائے فقط 9 ثانیہ رہ جائے گا۔ اور پھر جو دیگر سیارے دور ہیں سورج سے بھی زیادہ، مشتری، مریخ اور نیپچون، پلوٹو، تو ان کے لیے اختلاف منظر کہا گیا کہ وہ 1 ثانیے سے بھی کم ہوتا ہے، لہذا اس کی اپنے جو لحاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب وہ کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ شام کے 4:18 پر سوال کیا گیا، اگر سورج کا عموداً اور جھکا ہوا ہو کر گزرنا موسم پر اثر انداز ہوتا ہے، تو پھر یہ دنوں میں موسم میں تبدیلی کیوں کرا جاتی ہے؟ مثلا آج سردی زیادہ ہے، کل آج سے کم تھی، یا اچانک سے سردی بڑھ جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک کا ہے۔ یہ سوال ہے۔ دیکھیں، موسم کا تعلق صرف سورج کے بعد سے نہیں ہے، قریب ہونے اور دور ہونے سے نہیں ہے، بلکہ گرمی سردی کا تعلق زمین کی حرارت اور برودت سے ہے۔ گرمیوں میں سورج جب عموداً پڑتا ہے اور لمبے دن ہوتے ہیں تو زمین زیادہ تپ جاتی ہے، اور بعد میں اپنی وہ تپش چھوڑتی ہے جس سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ سردیوں میں سورج دور چلا جاتا ہے اور پھر جھکا ہوا گزرتا ہے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کم وقت کے لیے سورج آسمان پر رہتا ہے، لہذا اب وہ زمین کو نہیں تپا پاتا، تو زمین ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، اور پھر اپنی برودت کو، ٹھنڈک کو جب باہر نکالتی ہے تو اس سے سردی پیدا ہوتی ہے۔ باقی اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ بالائی علاقے ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں کیونکہ بالائی علاقوں میں حد نگاہ زمین ہموار نہیں ہوتی، لہذا ان کے قرب و جوار میں زمین کا تھوڑا بہت حصہ، آدھا 1 کلومیٹر ہی جو ہے وہ
تپش سے گرم ہو پاتا ہے، باقی نیچے کی زمین کی گرمی ان تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا مری کوہ کی صورت میں وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، وہاں گرمی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بالائی علاقوں میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، عام طور پہ برف باری بھی بالائی علاقوں ہی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی قطبین کے قریب علاقے ہوں تو وہاں بالائی علاقہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 50 درجے کے بعد جو ہے خالی میدانی علاقوں کے اندر بھی برف باری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے لیے سارا سال جو ہے وہ سورج جھکا ہوا ہی رہتا ہے، اور سمجھ لیں ان کی 12 مہینے سردی ہی رہتی ہے، یعنی گرمی جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں وہ ان کے ہاں واقع نہیں ہوتی۔ ملتا جلتا سوال، صحراؤں میں دن بہت گرم اور رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، رات نارمل ہو جاتی ہے، اور سنا ہے کہ دن میں گرمی سے زندہ رہنا مشکل ہے۔ الحمدللہ فقیر نے 39.5 دن کا مدنی قافلہ گزارا تھا تھر پارکر میں، ایسا نہیں ہے، صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ تو ایسی بھی گرمی نہیں ہوتی کہ زندہ رہنا مشکل ہو، زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، ہاں تھوڑا سا لو ہوتی ہے، کہ ٹھنڈی نہیں ہوتی لیکن ہماری طرح گرم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ریت جو نا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، لہذا ریگستان میں جب گرمی پڑتی ہے تو ریت گرم ہوئی، اور گرم چیز ہلکی ہوتی ہے، وہ ہوا سے اڑ جاتی ہے، پھر دوسری ریت سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی گرم ہو کے وہ بھی اڑ جاتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر چونکہ ہماری زمین کی طرح ٹھوس زمین تو ہے نہیں کہ وہ گرمی پکڑ لے اور پھر گرمی رات کو چھوڑے، لہذا جب وہاں رات ہوتی ہے تو رات اپنا جلوہ دکھاتی ہے، اور دن کی جو زمین کی تپش ہے اس سے صحرا محفوظ رہتا ہے، لہذا رات ذرا اچھی ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے، اور گرمی کا احساس نہیں رہتا، فرق ضرور ہوتا ہے۔ اور جو سمندر کے کنارے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ رات عموماً جو ہے وہ موسم نارمل ہو جاتا ہے، ورنہ سندھ اور پنجاب کی سخت گرمیوں میں رات میں بھی حال بے حال ہوتا ہے۔